اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی جماعت سوئم کی یہ اسلامیات لیکچر کی سمری ہے۔ ہمارا آج کا چیپٹر ہے رسولوں اور آسمانی کتابوں پر ایمان۔ ہمارے بنیادی عقائد میں سے، اسلام کے بنیادی عقائد میں سے یہ ایک اہم عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، ہم فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، اسی طرح رسولوں اور آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں انسانوں کی تربیت کے لیے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں، جو لوگوں کو ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے اور سچے راستے کی طرف بلاتے تھے۔ ان میں سے کچھ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں دے کر بھیجا۔ جن پیغمبروں پر کتابیں نازل کی گئیں ان کو رسول کہتے ہیں۔ ان کے نام اور ان پر نازل ہونے والی کتابیں یہ ہیں۔ آسمانی کتابیں 4 ہیں: توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ کتابیں اپنے 4 رسولوں پر نازل کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے توریت نازل کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے زبور نازل کی، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تقریباً دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ افضل شریعت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیے ہیں ہم ان کو پورا کریں۔ جس کام کا انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے ہم اسے پورا کریں، اور جس کام سے انہوں نے ہمیں منع فرمایا ہے ہم ان سے منع ہو جائیں۔ ہم پر پچھلے تمام رسولوں اور ان کی شریعتوں پر ایمان لانا لازم ہے۔ ان میں سے کسی ایک کا انکار سب کا انکار ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے احکامات پر نہ صرف ایمان لانا لازم ہے بلکہ ان پر عمل کرنا بھی فرض ہے، ٹھیک ہے۔ پچھلے تمام رسولوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، توریت، زبور، انجیل پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ یہ اللہ کی آسمانی کتابیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر، ان کے اصولوں پر، احکامات پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کے آنے کے بعد پچھلی کتابوں کے احکامات منسوخ ہو گئے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول کرنا اور اس پر چلنا کفر ہے، ٹھیک۔ یہ اس تصویر میں آپ کو ایک بات اچھے طریقے سے نظر آ رہی ہے کہ سورج جب نکلتا ہے تو روشنی پھیلاتا ہے ہر جگہ پر، پوری دنیا پر وہ اپنی روشنی پھیلاتا ہے۔ اسی سورج کی روشنی کی جو مثال ہے وہ ہمارے ایمان کی طرح ہے۔ ہمارا ایمان جو ہے وہ زبور پر بھی ہے، توریت پر بھی ہے، انجیل پر بھی ہے، اور قرآن مجید پر بھی ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتابیں 3 آسمانی کتابیں پہلے نازل کیں، لیکن لوگوں نے اس میں اپنی مرضی سے حکموں میں رد و بدل کر کے اسے بدل ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے احکامات کو منسوخ کر دیا۔ جو اصل احکامات تھے وہ تو غائب ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام کتابوں کے احکامات کو منسوخ کر دیا، ختم کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی پر قرآن مجید نازل کی۔ قرآن مجید قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی ہے، ٹھیک ہے نا۔
قیامت تک یہ ہماری رہنمائی کرے گا۔ یہاں پر دو ایکٹیویٹیز ہیں، پیغمبروں پر نازل ہونے والی آسمانی کتابوں کے نام لکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان پر جو کتاب نازل ہوئی وہ لکھنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان پر جو کتاب نازل ہوئی وہ لکھنا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، ان پر جو کتاب نازل ہوئی اس کے سامنے لکھنا ہے۔ اور قرآن مجید جس پر نازل ہوئی ہم نے اس رسول کا نام اس کے سامنے لکھنا ہے۔ سبق میں دیے گئے پیغمبروں کے علاوہ 5 اور پیغمبروں کے نام لکھیں۔ سبق میں ہمارے پاس پہلے نبی کا نام آیا ہے حضرت آدم علیہ السلام، آخری نبی کا نام آیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، کیونکہ ان پر کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ تو 1,24,000 پیغمبروں میں ان چند پیغمبروں کے علاوہ ہم نے یہاں پر کوئی نام لکھنے ہیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اس کی ریڈنگ اچھے سے کیجیے گا اور اس کو سمجھ کر یاد کرنے کی اور ان ایکٹیویٹیز کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ حافظ۔